1856 ईस्वी में नकी अली खान की पीठ से तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ बरेली की धरती पर तमाम सवालों का जवाब बनकर, तमाम साइंसदानों का बाप बनकर, सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान। दिन किसने कर दिया? कब की बात है? 1856। ठीक 1956, 100 साल के बाद 2 दिसंबर लौखा में एक मर्द कलंदर पैदा होता है जिसे दुनिया अल्लामा अबुल हक्कानी अलैहिस्सलाम से 1956। ये मैं इसलिए बताया कि 1856 में वहां ये 2 साइंटिस्ट 100 साल के बाद अल्लामा अबुल हक्कानी अलैहिस्सलाम कारनामा आपकी निगाहों के सामने। वली नंबर 5 सैयद नजीब हैदर मारहरा शरीफ, और हम लोग कब से जानते हैं? पोरबंदर में पढ़ते बचपन 15-16-17 साल तो वो आते थे और बहुत सूफी मिजाज, बहुत अच्छे। हाल में अभी तसामु हो गया हमसे, जब दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर की तशरीह कर दी, उन्होंने कहा खिलाफत में 4थे नंबर पर है और इमामत के पहले नंबर पर। उलमा कलाम ने इस्लाह कर दी है। हकीकत यह है कि हजरत अली खिलाफत में भी 4थे नंबर पर है, इमामत में भी 4थे नंबर पर है और विलायत में भी 4थे नंबर पर है। तीनों में इमामत, खिलाफत, विलायत में नंबर 1 पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ। और ये तमाम अहले सुन्नत व जमात का इस बात पर इत्तेफाक है। नजीब हैदर रहमतुल्लाह वो फरमाते हैं अल्लामा अबुल हक्कानी का निअमुल बद्र तो एक होता है निअमुल बद्र। अल्लामा अबुल हक्कानी गए, इससे हदीस शरीफ पढ़ते थे। कैसे हदीस शरीफ पढ़ते थे? उनका अलग ही अंदाज। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे एक बात याद आ रही है, इमाम मालिक के इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा। वो बयान करते हैं कि इमाम मालिक से पूछा गया मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन? मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या? मा कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हाज़िर रसूल फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप क्या कहते थे? किससे पूछा जा रहा है? इमाम मालिक से। इमाम मालिक कहते हैं जिंदगी भर तो इन्हीं के बारे में पढ़ाते हैं, जिंदगी भर तो इन्हीं के बारे में पढ़ाते हैं। मेरी अकीदत कहती है अबुल हक्कानी अलैहिस्सलाम से पूछा गया होगा मा कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? तो बरीद नहीं कि ये जवाब दिया हो जिंदगी भर तो मैं क़ाला रसूलुल्लाह ही कर रहा था, जिंदगी भर में क़ाला रसूलुल्लाह ही कर रहा था। निअमुल बद्र यानी अल्लामा अबुल हक्कानी से अच्छी तकरीर करना तो बड़ी बात, उनकी तरह भी तकरीर करने वाला दूसरा कोई नहीं मिला। ये किसने बताया? मैंने नहीं, नजीब है तो दामत लो। और आगे चले, एक वली का नाम लेता हूँ, खैरुल अज़किया मोहम्मद अहमद मिसबाही। हमारे उलमा इनके बारे में जानते हैं। ये बहुत बड़े खामोश खतीब का नाम, साकित खतीब का नाम मोहम्मद अहमद मिसबाही, साकित खतीब का नाम। और गालिबन डॉक्टर असलम मियां या अशरफ मियां आए थे तो कहा था ये बंद है तो कुछ नहीं, और फाड़ो तो सब कुछ होगा, अंदर सब कुछ छुपा हुआ खजाना। उनके बारे में इतना याद रखें, मुफ्ती शरीफुल्लाह अलैहिर्रहमा ने कहा था खिलाफत देने की नीयत से। आपको किसी से खिलाफत है? मिसबाही साहब जवाब देते हैं न है न ख्वाहिश है, नमूना असलाफ है, इसमें कोई शक नहीं। अकाबरीन जानते हैं। उनका जुमला है अल्लामा अबुल हक्कानी की रहलत बड़ा अलमिया है, अभी उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। मोहम्मद अहमद मिसबाही का ये जुमला गोल्डन वर्ड सोने से लिखने के काबिल, क्योंकि वो बोलते नहीं है किसी के बारे में, और जो बोलते हैं वही हकीकत है। मोहम्मद अहमद मिसबाही 6 वली हो गए। 7वें वली का नाम है मुफ्ती निजामुद्दीन साहब किबला, मुहक्किक के मसाइल जदीदा। उनके इल्म के बारे में इतना याद रख ले आप लोग, तकी उस्मानी देवबंदी का बहुत बड़ा मुफ्ती है। वो मुफ्ती इनकी कॉपी कर कर के अरब से अवार्ड ले लिया।
جدید بینکاری اور اسلامی، شیئر بازار کے مسائل، ان کی کاپی کر کر کے ایوارڈ لے لیا۔ یہ ہے مفتی نظام الدین۔ وہ فرماتے ہیں دنیا خطابت کے ایک منفرد لب و لہجہ کے خطیب، دنیا خطابت ایک منفرد لب و لہجے کے خطیب سے محروم ہو گئی۔ اب آئیے ایک بہت بڑے ولی کا نام لے رہا ہوں، سید اویس مصطفیٰ بلگرام شریف، جن کی ولایت کے بارے میں اتنا جان لے کہ تاج الشریعہ کے بارے میں مشہور ہے۔ تعویذ کی ضرورت پڑتی تھی تو سید اویس مصطفیٰ صاحب کو بلوا لیا۔ تاج الشریعہ کے بارے میں مشہور ہے، میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، سید اویس مصطفیٰ دامت ظل علیہ کے کو بولا لیتے تھے۔ حضور سید اویس مصطفیٰ بلگرام شریف، جن کی ولایت تمام اکابرین کی یہاں مسلم ہے، تو نیک متقی پرہیزگار۔ میں ایک دن خود بھی گیا تھا ملنے کے لیے، میرے سامنے میں ایک آدمی اتنا زور سے جھاپڑ مارے، میری حالت خراب پہ، اگلا نمبر میرا نہیں آ گیا، لیکن معاف کر دیا، انہوں نے مارا نہیں مجھ کو۔ حضور سید اویس مصطفیٰ دامت ظل علیہ، ان کے بارے میں کیا لکھتے ہیں یہ جاننے سے پہلے اتنا یاد رکھیں، شیر نیپال علی رحمہ کے دو روحانی بیٹے ہیں، تو بہت سارے، دو قابل ذکر۔ ایک ہے محمد حسین کی سین سے بنی سپوت اولاد، محمد حسین کی سین سے بنی سپوت اولاد، اور ایک ہے کپ کی ٹولی سے، کپ ٹولی کی کاپ سے بنی کپوت اولاد۔ کپوت اولاد نافرمان ہوتا ہے، سپوت اولاد فرمانبردار ہوتا ہے۔ کپوت اولاد نے یہ کہا سید اویس مصطفیٰ صاحب صاحب علم نہیں، کپوت اولاد نے یہ کہا، لیکن خود سید اویس مصطفیٰ علامہ ابوالحقانی علیہ رحمہ جو شیر نیپال کے سپوت روحانی اولاد ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں مولانا ابوالحقانی جماعت اہل سنت کے ممتاز عالم دین اور بلند پایہ خطیب تھے، آپ کی رحلت سے اہل سنت میں خلا پیدا ہوا۔ سید اویس مصطفیٰ دامت ظل علیہ۔ اور آگے چلے، نواں والی سید مدنی میاں، اشرفی سلسلے کے سب سے معتبر اور بڑے عالم سید مدنی میاں دامت ظل علیہ، جنہوں نے سید التفاسیر کتاب لکھی ہے، ان کی تفسیر کی کتاب بہت مشہور ہے۔ ان کو کسی نے کہا کہ آپ کی تقریر تو اعلیٰ حضرت کی طرف، فوراً انہوں نے تنبیہ کی کہ وہ مجدد تھے، ان کو تم لوگ نہیں سمجھ پاؤ۔ بہرحال سید مدنی میاں دامت ظل علیہ فرماتے ہیں خطابت کے حوالے سے، خطابت تین چار طرح سے ہوتی ہے، مصباحی صاحب نے 3 قسمیں کی تھی، میں یہاں اتنا بتا دوں کہ ایک تقریر ہے کامیڈی، جس میں خوب ہنسایا جاتا ہے، خوب چٹکلے بازی ہوتی ہے۔ ایک تقریر ہے کاپی پیسٹ، جس میں یوٹیوب سے اخذ کیا جاتا ہے اور بیان کر دیا جاتا ہے۔ ایک تقریر ہے راگ کے طور پر، ترنم کے انداز میں، اور ایک تقریر ہے جو قرآن و حدیث سے تقاضۂ حال کے مطابق، وہ رٹی رٹائی بھی نہیں ہوتی، وہ محفوظ ہوتی ہے قرآن و حدیث سے اور دلائل کی روشنی میں۔ اس کو کون سمجھ پائے گا؟ یہ آپ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ تقریر کیسی ہے، بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ سید مدنی میاں دامت ظل علیہ فرماتے ہیں اصل خطابت وہی ہے جو علامہ ابوالحقانی کرتے ہیں۔ اصل خطابت کون ہے؟ جو علامہ ابوالحقانی کرتے ہیں، کیونکہ علامہ ابوالحقانی حدیث بولتے ہیں، اور قرآن شریف کے بعد سب سے اتھینٹک کوئی بات تو اسے حدیث رسول کہا جاتا ہے۔ علامہ ابوالحقانی اصل خطابت وہی ہے جو علامہ ابوالحقانی کرتے ہیں۔ علامہ قمر زمان اعظمی انگلینڈ، وہ فرماتے ہیں علامہ ابوالحقانی یقیناً ملت اسلامیہ کے قیمتی سرمایہ تھے۔ سید شمس اللہ جان بابو حضور، وہ فرماتے ہیں علامہ ابوالحقانی ایک بہترین عالم اور خطبہ کے درمیان انفرادی حیثیت کے مالک تھے۔ یہ 11 اولیاء کرام میں نے بیان کیے، 11 اولیاء کرام کے حوالے سے کہ علامہ ابوالحقانی کیا میرا ہیڈ لائن یاد رکھیے گا، میری ہیڈ لائن، علامہ ابوالحقانی اللہ کے ولی ہیں اور اپنی قبر میں زندہ ہے۔ کچھ باتیں مجھے یاد ہے، حنفیہ غوثیہ میں پڑھ رہا تھا، علامہ ابوالحقانی علیہ رحمہ آئے، کھانا کھانے کے بعد مین گیٹ کے دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں، حضور شیر نیپال کا انتظار ہو رہا، کیونکہ وہ اپنی شاہجہاں نشاد اٹھ کے آتے وضو کرتے تھے اور پھر نماز پڑھاتے تھے، اور چاہے وہ 20 منٹ ہو یا 25 منٹ ہو یا 30 منٹ ہو، جب آتے تھے تبھی جماعت شروع ہوتی تھی۔ علامہ ابوالحقانی اور غالباً ساتھ میں علی احمد سیوانی ٹیک لگا کے کھڑے تھے، اور ظہر کی اذان ہو چکی تھی، جماعت ہونے والی تھی۔ علامہ ابوالحقانی فرماتے ہیں حضرت کو میں یاد دلاؤں گا
अबरिदू बिस्सुहर, ये जुमला मुझे अच्छे से याद, हजरत को मैं याद दिलाऊंगा। अबरिदू बिस्सुहर, जुहर को ठंडा करके पढ़ो। इससे अल्लामा अबुल हक्कानी का अदब भी समझ में आता है और मुबल्लिगाना अंदाज भी समझ में आता है। और ये भी समझ में आया कि पूरी दुनिया में अगर कोई मसला बताते थे तो हदीस ही से बात करते थे, हदीस ही से बात करते थे। और अदब क्या, याद दिलाऊंगा, सिखाऊंगा ना, याद दिलाऊंगा। ये है छोटों का अपने बड़ों की बारगाह में ततफ़ुलाना। मुझे एक और बात याद है, अल्लामा अबुल हक्कानी को मेरे वालिद साहब अपने घर लाए। वालिद साहब जब घर लाए तो बोले कि ये मेरा बेटा गुलाम जिलानी है, इसको खतीब बनाना है आपकी तरह। अल्लामा अबुल हक्कानी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं शेखुल हदीस बन गया। मैं क्या बना वो तो नहीं मालूम, मगर इतना जरूर है कि अकाबिरीन का मशवरा, अकाबिरीन का फैज़ और वालिदैन की मेहनत है। लेकिन ये जरूर याद है कि अल्लामा अबुल हक्कानी का कदम हमारे घर पे पड़ा और ये बातें हो रही थी। हासिल ये अल्लामा अबुल हक्कानी अलैहिर्रहमा, इनके बच्चों से हुजूर शेरे नेपाल की क्या मोहब्बत थी वो इतना याद है मुझे कि जब अबुल हक्कानी अलैहिर्रहमा के बच्चे अल्फिया गौसिया में पढ़ रहे थे तो हुजूर शेरे नेपाल कोई आता तो कहते थे मौलाना अबुल हक्कानी के बच्चे हैं, इंग्लिश में बात कीजिए ना, इसे इंग्लिश में बात कीजिए ना। अब चूंकि वो पढ़े लिखे लोग, हाँ व्हाट्स योर नेम, तो बच्चा जवाब देता था माय नेम इज मोहम्मद तहसीन रजा। व्हाट्स योर फादर नेम? माय फादर नेम इज मोहम्मद हुसैन अबुल हक्कानी। दो जुमले ही से अंदाजा लगा लेते थे कि इंग्लिश आती है और उसके आगे भी बात भी नहीं होती, इतना महसूस हो जाता था। इससे क्या समझ में आया, हुजूर शेर नेपाल अल्लामा अबुल हक्कानी को बच्चों से प्यार करते थे और जिक्र खैर करते थे, हौसला अफजाई करते थे और जहानत के मुअतरफ भी थे, जहानत के मुअतरफ भी थे। इसीलिए मेरा ये कहना है अल्लामा अबुल हक्कानी अल्लाह के वली है और अपनी कब्र में जिंदा है। अगर उनकी जिंदगी देखना हो तो दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफा देखिए। अल्लामा अबुल हक्कानी जिंदा है, अगर देखना हो तो खुतबात अबुल हक्कानी देखिए। अल्लामा अबुल हक्कानी जिंदा है, हदीस में आया इदा मातल इंसान यंक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासा मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिह यदऊ लह। तीन चीजों की बुनियाद पर इंसान जिंदा रहता है, सदक़ा जारिया, इल्म नाफ़े, वलद सालिह। और ये तीनों अल्लामा अबुल हक्कानी करके गए, सदक़ा जारिया भी, इल्म नाफ़े भी और वलद साले मतलब नेक बेटा। एक बेटा दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफा, एक बेटा जामिया फातिमतुज़ ज़हरा। अल्लाह तबारक व तआला इनके कारनामों से उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ये साबित हो गया अल्लामा अबुल हक्कानी अलैहिर्रहमा अपनी कब्र में जिंदा है। हो सकता है आपके दिमाग में एक बात आए कि हाउ इज दिस पॉसिबल यार, कैसी बातें कर दी अज़हरी साहब ने, 3 साल से ज्यादा हो गया वो बोल रहे हैं जिंदा है। तो इतना याद रखें, आपके यहाँ अगर इंसान चलता फिरता उठता बैठता है, आप समझते हैं कि ये जिंदा है, मुर्दा नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि आपके बदन में रूह का बाकी रहना ये जिंदगी नहीं है। मोदी, योगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड आपको जिंदा मान ले, मगर इस्लाम इसको जिंदा नहीं मानता, क्योंकि हमारे पास दलील मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अबू जहल से कह रहे हैं, अबू जहल मान लो मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अबू जहल मान लो मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अबू जहल मान लो मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इतने में अबू जहल को नहीं माना, जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है। अवमन कान मैतन, अ क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड, अबू जहल के बदन में रूह बाकी है, इस्लाम बोल रहा है मुर्दा है। अबू जहल की बीवी बच्चे हैं, इस्लाम बोल रहा है मुर्दा है। वो बीवी बच्चों की किफालत कर रहा है, इस्लाम बोल रहा है मुर्दा है। वो प्लानर है, इस्लाम बोल रहा है मुर्दा है। His hands are catching, Islam said he is dead. His eyes are watching, Islam said he is dead. His heart is beating, Islam said he is dead. His foot are walking,
اسلام said he is dead. سب کچھ کر رہا ہے, آنکھ کان ناک ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں, مگر اسلام بول رہا ہے کہ زندہ نہیں ہے, مردہ ہے. ملک الموت آئے نہیں ہے, ابو جہل کی روح نکال کے ابھی لے نہیں گئے ہیں, مگر اسلام بولتا ہے مردہ ہے. پھر زندہ کس کو کہتے ہیں بھائی صاحب؟ چلے آگے بڑھتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 ہجری, 7 ہجری, 8 9 10 ہجری, 20 30 40 50 60 61 ہجری, کربلا کی دھرتی ہے. حضرت اولو محمد جا چکے, اسلام بولتا ہے زندہ ہے. حضرت مسلم بن عقیل کی روح ملک الموت نکال کے لے گئے, اسلام بولتا ہے زندہ ہے. حضرت قاسم جا چکے, اسلام بولتا ہے زندہ ہے. حضرت علی اصغر کے حلق کو تیر پار کر چکا, اسلام بولتا ہے زندہ ہے. حضرت زہیر بن قین کی روح ملک الموت نکال کے لے گئے, اسلام بولتا ہے زندہ ہے. حضرت حر جا چکے, اسلام بولتا ہے زندہ ہے. حضرت امام حسین بدن کربلا میں, سر دمشق میں, اور اسلام بولتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. ہم نے پوچھا اے ابو جہل تو جیتے جی مر کیسے گیا, اور اے کربلا والے آقا مرنے کے بعد بھی آپ زندہ کیسے ہیں؟ مزاج ابو جہل نے جواب دیا, عداوت مصطفیٰ نے مجھے جینے نہیں دیا. کربلا والے حسین بولے محبت مصطفیٰ نے مجھے کبھی مرنے نہیں دیا. زندگی نام محبت مصطفیٰ کا, موت نام عداوت مصطفیٰ. اس لیے محمد بن سلمان مردہ ہے. جانتے کون ہے؟ پرائم منسٹر آف سعودیہ, 3.5 کروڑ لوگوں کا حاکم ہے, لیکن مردہ ہے. ابھی فلسطین میں آئے دن لوگ مر رہے ہیں, مگر وہ ریاض سیزن کروا رہے ہیں. ریاض سیزن جس میں $400 بلین خرچہ ہوا, 40 لاکھ سے زیادہ لوگ ریاض میں موجود ہیں. بمبئی کے ہالی ووڈ والے, دنیا کے بالی ووڈ والے, ٹرالی ووڈ والے, یہ سب وہاں پہنچ رہے ہیں. 40 لاکھ لوگ موجود ہیں, مگر محمد بن سلمان اتنا بڑا مردود ہے کہ 400 لوگ فلسطین میں مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے نہیں مل رہا. وہ مردہ ہے, وہ زندہ نہیں ہے. مگر یہی فلسطین ہے. فادی ابو صلاح ایک نام ہے, 2008 میں اسرائیل کے خلاف لڑا, دونوں پاؤں کٹ گئے, لیکن مایوس نہیں ہوا. ویل چیئر پہ بیٹھے, ویل چیئر پہ بیٹھنے کی موجودگی ہی میں شادی کیا, 5 بچے بھی پیدا کیے, لیکن جذبہ ابھی پزمردہ نہیں ہوا. پھر اسرائیل کے خلاف میدان میں اتر آیا. ابھی 2018 میں شہادت ہوئی, وہ زندہ ہے. فادی ابو صلاح زندہ, 1 بیوی 5 بچے, وہ زندہ ہے. مگر محمد بن سلمان مردہ. فیفا ورلڈ کپ 210 بلین خرچہ ہوا تھا, محمد بن عبد الرحمن نے کروایا تھا. کون؟ پرائم منسٹر آف قطر. 210 بلین ڈالر خرچہ ہوا, وہ مردہ ہے. فادی ابو صلاح زندہ ہے. میرے بھائی, آخری بات یہ ہے, اس وقت پوری دنیا 7 اکتوبر 6:30 بجے 20 منٹ کے اندر 5000 راکٹ فائر کیے. سب لوگوں کی نظر حماس کی طرف پڑی, اسرائیل کی طرف پڑی. اس کے بعد یہ پلٹوار کیا, ہزاروں لوگ موت کی ابدی نیند سو چکے. معاملہ یہ ہے, اسرائیل کا کہنا ہے یروشلم belongs to the Jews, مسجد اقصی ہماری, لہذا ہمارے حوالے کر. دوسرا دعویٰ ہے اس کا, our army has tried day and night to complete Cumbria. مسجد اقصی کے تحفظ و بقا کے لیے ہماری فوج محنت کر رہی ہے دن و رات. تیسرا دعویٰ ہے اس کا, the work we are going for the benefit of people of Palestine must be accepted. فلسطینیوں کو ہم جتنا دے رہے ہیں اتنے میں راضی ہو جائیں. چوتھا دعویٰ ہے اس کا, Arab should apologize for the war that have started with Israel. اسرائیل فلسطینیوں کو معافی مانگ لینا چاہیے, عرب کو معافی مانگ لینا چاہیے. حقیقت کیا ہے؟ حدیث شریف ہے, لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يقاتل آخر هذه الامه الدجال. حتى قيل اينهم يا رسول الله, قال انتم شرقيا نحن المردن وهم غربيا, حتى يختبر اليوم
اليهود من وراء الشجر او الحجر فيقول الشجر او الحجر تعال يا مسلم يا عبد الله تعال هنا هذا اليهودي فاقتله. حدیث شریف کے اندر آیا قیامت آنے والی ایک دن باقی ہوگا، اللہ اس دن کو لمبا کرے یہاں تک کہ اس امت کا آخری فتنہ یہودی مارا جائے، آخری فتنہ یہودی مارا جائے. اس کا مطلب یہ ہوا پوری دنیا میں سب سے بڑا فتنہ یہودی ہے. اور اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا اس سب سے بڑے فتنے کو ختم کوئی کرے گا تو وہ مسلمان ہوگا، ختم کرنے والا بھی مسلمان ہوگا. اور ہاں کوئی نبی کو ٹیررسٹ نہ کہے، مسلمان کو ٹیررسٹ نہ کہے. اتنا یاد رکھے 1857 سے لے کر 1947 تک بھارت پر قبضہ تھا برطانیہ کا. 1947 میں لڑائی ہوئی ہے. سبھاش چندر بوس ہے، جواہر لال نہرو ہے، مہاتما گاندھی ہے، مسٹر گاندھی ہے. صرف یہی نہیں، علامہ فضل خیر آبادی ہے، کفایت علی کافی ہے، ہزاروں جانیں قربان گئی. یہ ٹیررسٹ ہے یا فریڈم فائٹر ہے؟ یقیناً یہ فریڈم فائٹر ہے، ٹیررسٹ نہیں ہے. کیونکہ زمین ہماری تھی، ہم نے برطانیہ کو بھگایا. بس اسی طریقے سے 1948 سے پہلے پورا فلسطین مسلمانوں کا تھا، اسرائیل کا نہیں تھا. اب اگر اسرائیل نے جبرن قبضہ کیا ہے، اس کو بھگانے کے لیے فائٹنگ چل رہی ہے، تو یہ ٹیررسٹ نہیں ہے، یہ دہشت گردی نہیں ہے، بلکہ فریڈم فائٹر ہے. اگر وہ دہشت گرد ہے تو پھر علامہ فضل حق کو بھی دہشت گرد کرنا ہوگا، مسٹر گاندھی کو بھی دہشت گرد ماننا ہوگا، جواہر لال نہرو کو بھی دہشت گرد ماننا ہوگا. اگر یہ فریڈم فائٹر ہے تو وہ بھی فریڈم فائٹر ہے. اور اگر کوئی شخص ہمارے نبی پہ الزام لگاتا ہے کہ نبی بھی ٹیررسٹ معاذ اللہ رب العالمین، تو ان کے بارے میں صرف اتنا بتا دوں اور میں اپنی تقریر کو ختم کر دیتا ہوں. ہمارے نبی ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، پیدا نہیں ہوئے ہیں. جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس بچے کو حمل کہا جاتا ہے. اور وہ حمل جہاں پر ہو، اگر میل ہے تو حامل ہوتا ہے، فیمیل ہے تو حاملہ کہا جاتا ہے. بوجھ اٹھانے والی گاڑی کو حملہ کہتے ہیں، پیسنجر گاڑی کو ناقلہ کہا جاتا ہے. لہذا جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو انگلش میں پریگننٹ کہا جاتا، عربی میں حاملہ کہا جاتا، جس کا مطلب ہے بوجھ اٹھانے والی. اور بوجھ کتنا ہوگا؟ وہ شروع میں چند گرام کا ہوتا ہے، پھر بڑھتا چلا جاتا. 50 گرام، 100 گرام، 500 گرام، 1 کلو، 2 کلو، 2.5 3 4 کلو کا بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ اخبار کی ہیڈنگ بتاتی ہے، یہ نیوز بتاتی ہے، یہ چینل میں آتا ہے. پتہ یہ چلا بوجھ جتنا زیادہ ہوگا ماں کو اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوگی، ماں کو اتنی ہی زیادہ درد ہوگا. مگر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے واللہ ما شعرت انی حملت ولا وجدت له ثقلا. خدا کی قسم میرا بیٹا میرے پیٹ میں ہے مگر ذرہ برابر مجھے شعور بھی نہیں ہوا اور بوجھ کا احساس بھی نہیں ہوا. میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر بوجھ کیوں نہیں ہے. ماں کو آخری ایام میں کروٹ بدلنے میں تکلیف ہوتی ہے، چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک بچہ ماں کا حق کبھی نہیں ادا کر سکتا. مگر حضرت آمنہ فرماتی ہے مجھے ذرہ برابر بوجھ کا احساس نہیں ہوا. میں سوچ میں پڑ گیا کیوں نہیں بوجھ کا احساس ہوا. تب بات سمجھ میں آئی. 1879 عیسوی میں آئنسٹائن سائنٹسٹ پیدا ہوا اور اس نے یہ نظریہ دیا سب سے زیادہ کم وزن، سب سے زیادہ کم ویٹ روشنی کا ہوتا ہے. روشنی کا بات سمجھ میں آ گئی. سب سے زیادہ کم وزن روشنی کا ہے. تو ہمارے نبی کوئی جسم کا نام نہیں ہے بلکہ قرآن شریف میں آیا قد جاءکم من اللہ النور. ہمارے نبی پیدا ہونے سے پہلے بھی نور ہے، پیدائش کے بعد بھی نور ہے، اور جب رب کی بارگاہ میں تھے تب بھی وہ نور علی نور تھے. اور جب پیدا ہوئے ماؤں کا دم نکل جاتا، بہت ساری مائیں مر جاتی ہے، بہت ساری مائیں مر جاتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں زچگی ہاسپٹل اپنا ہونا چاہیے. اللہ نے جس مسلم کو دولت دی ہے نا وہ لیڈی بٹلر اپنا کھولے. کیا آپ کی غیرت گوارا کرتی ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں پرائے مردوں سے زچگی کروائے؟ ہاسپٹل میں کون کام کرتا ہے؟ اس لیے اپنا ہاسپٹل ہونا چاہیے. میں سلام کرتا ہوں علامہ ابو الحقانی علیہ رحمت کی جرت کو، ہاسپٹل کھول کر کے انتقال کیا، ہاسپٹل بنایا. حاصل یہ بچہ پیدا ہوتا، ماں کا جنازہ نکل جاتا، مائیں
بڑھ جاتی ہے. مگر حضرت آمنہ فرماتی ہے میرا بیٹا محمد پیدا ہوا تو مجھے ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوئی. میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر تکلیف کیوں نہیں ہوئی. اس کے لیے پڑھنا شروع کیا. الف لام میم سیقول تلک الرسل لن تنالوا والمحصنات لا يحبوا واذا سمعوا ولو اننا قال الملو واعلموا يعتذرون وما من دابه وما مبرئ ربما سبحان الذي قال علم اقترب. تو 17واں پارہ میں یہ آیت مل گئی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یہ جو نبی پیدا ہو رہے ہیں یہ رحمت عالم بن کے پیدا ہو رہے ہیں. اور جو رحمت عالم ہو وہ زحمت ماں کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ زحمت ماں کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جو انسان پیدا ہونے کے وقت ماں کو تکلیف نہ دے وہ ٹیررسٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً دہشت گرد کا خاتمہ ہمارے نبی نے کیا ہے. اس لیے توحید و رسالت کے شہدائیوں زندگی نام محبت مصطفیٰ کا ہے. علامہ ابو الحقانی اللہ کے ولی ہے, اپنی قبر میں زندہ ہے. اسلام ٹیررسٹ کا نام نہیں ہے. ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں. دنیا ساتھ دے نہ دے اللہ ساتھ دے رہا ہے. ہزاروں رحمتیں ہوں ان کی قبر پر. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.